کے پاس سکون حاصل کر سکو. یعنی انسان کو فطری طور پر بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ وہ ناقص ہے. یعنی ایک تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے نقص ہے، وہ تو ہر مخلوق میں ہے، چاہے انسان کتنا ہی تکامل کے درجے پر فائز ہو جائے، کتنی ہی ریلیٹو پرفیکشن حاصل کر سکے. ایک ہے ایبسولوٹ پرفیکشن اور ایک ہے ریلیٹو پرفیکشن. ایبسولوٹ پرفیکشن صرف خدا کے لیے، اس منزل پر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو خالق ہونے کی کیپیسٹی میں تو بس وہی ایک ہے. باقی جتنے بھی مخلوق ہیں، مخلوق ہوتے ہوئے کتنا ہی وہ کمال حاصل کر لیں، مگر وہ اپنے وجود میں اس خالق کی عطا کے محتاج ہیں. اگر وہ وجود دے تو یہ ہیں، اگر وہ وجود نہ دے تو یہ نہیں ہے. وہ مالک ہے، یہ مملوک ہیں، تو مملوک ہونے کے اعتبار سے وہ مالک کے محتاج ہیں. وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، تو مرزوق ہونے کے اعتبار سے وہ رازق کے محتاج ہیں. وہ رحمان ہے، یہ مرحوم ہے، تو مرحوم ہونے کے اعتبار سے وہ رحمان کے محتاج ہیں. تو ایک ہے ایبسولوٹ پرفیکشن، وہ تو صرف خدا کے لیے. پھر اس کے بعد عطائے پروردگار جس پر جتنی ہو جائے، پروردگار عالم اسے ریلیٹیولی پرفیکٹ بناتا چلا جاتا ہے. یعنی خود اگر ہم بایولوجیکلی بھی دیکھیں تو بچہ ہے اور بوڑھا ہے، یہ دونوں ریلیٹیو پرفیکشن کی منزل پر کچھ پیچھے چلے گئے. یعنی بچہ ابتدا ہی کے اندر کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، تو انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ گرو کرتا ہے اور جوانی کے مراحل سے قریب ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جوانی کے مرحلے پر جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے اندر طاقت اپنے عروج پر آ جاتی ہے. اس کے اندر جو قدرت ہے، علم ہے، وہ اس کا بہترین سطح کے اوپر آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ڈکلائن اس کے سامنے آتا ہے. جس طرح سے سورج ہے، جب سن رائز ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ سورج طلوع کرتا ہے، مگر جب یہ طلوع کر کے بالکل درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر ایک مرتبہ اس کے لیے ایک فال ہے، اس کے لیے ایک ڈکلائن ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان جوانی سے بڑھاپے کی طرف جب جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ حافظہ آہستہ آہستہ ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف پرابلمز اور کمپلیکیشنز بڑھنا شروع ہوتی ہیں. تو ایک مرتبہ پھر ایک ڈکلائن، ایک زوال کی طرف تو وہ آ رہا ہے. تو یہ انسان کا معاملہ ہے کہ وہ کمال کی طرف جاتا ہے اور کمال کی طرف جانے کے بعد پھر زوال کی طرف آتا ہے. یہ باڈی کا معاملہ ہے، یہ اس کے جسم کا مسئلہ ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب جوانی میں وہ بہت زیادہ طاقت پر، شباب پر آ گیا تھا، تو بھی کیا اس کو ایبسولوٹ پرفیکشن مل گیا تھا؟ آف کورس ناٹ. ظاہر ہے کہ ریلیٹیولی جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچپن کے مقابلے میں زیادہ طاقت حاصل ہو گئی، بڑھاپے کے مقابلے میں زیادہ طاقت اس کے پاس تھی. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، جب ہم معرفت کی بات کرتے ہیں، جب ہم عرفان کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہی کہ انسان عرفان کی منزلوں کو طے کر کے روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے اسپریچولی اپلفٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس اپلفٹمنٹ کے نتیجے میں وہ کیا ہوا؟ بہت بہتر ہو گیا. جو وہ پہلے تھا اس سے وہ بہت بہتر ہو گیا، صحیح بات ہے. مگر بہت بہتر ہونے کے باوجود کیا وہ اس سطح پر آ گیا کہ جہاں پر مزید بہتری کی کوئی گنجائش نہیں تھی؟ تو ایسا نہیں ہے. وہ کہیں پر بھی پہنچ جائے، کتنا ہی آگے پہنچ جائے، اس کی پہلی نماز بھی قربتاً الی اللہ ہوگی، اس کی آخری نماز بھی قربتاً الی اللہ ہوگی. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ مزید قربت حاصل کر سکتا تھا، اس لیے کہ پروردگار جو ہے وہ لامحدود ہے. جب وہ لامحدود ہے تو اس کی معرفت بھی لامحدود. جب معرفت لامحدود ہے تو جو انسان قربت پروردگار حاصل کرتے کرتے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو جائے، جہاں وہ پہنچے گا وہاں سے ایک اور عرفان کی منزل اس کا انتظار کر رہی، جہاں وہ پہنچے. اسی لیے شاید پچھلے سال بھی یہ بات میں نے گزارش کی تھی، میں پھر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر دوں کہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو قرآن مجید کے اندر منزل کا تذکرہ نہیں ملے گا. آپ کو قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی منزل کا ذکر نہیں ملے گا، آپ کو راستے کا ذکر ملے گا. آپ قرآن مجید میں آپ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا. ایک دفعہ سیدھا راستہ مل جائے، ثابت قدم رکھ راستہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف لگا دیتے ہیں. راستہ، منزل نہیں. اس لیے کہ منزل کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر پھر سفر ختم ہو گیا. سفر ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے سفر ہو نہیں سکتا تھا. لیکن نہیں، اگر آپ معرفت کے سفر کی بات کریں تو یہ معرفت کا سفر کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم محدود و لامحدود، ہم ممکن و واجب. جب ہم اپنی محدودیت کے ساتھ اس کی طرف قربت کا سفر اختیار کرتے ہیں
تو جہاں پر پہنچ جائیں وہاں سے آگے مزید سفر معرفت جاری ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو ہمارے پاس ریلیٹو پرفیکشن آ بھی جائے تو اس کے بعد مزید پرفیکشن کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اسی لیے اگر ایک انسان اس دنیا سے چلا جائے تو دنیا سے جانے کے بعد جنت میں پہنچ گیا تو کیا جنت میں اس کا سفر معرفت ختم ہو گیا؟ نہیں، وہاں پر بھی سفر معرفت جاری رہے گا۔ کب تک؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ یعنی وہاں پر جنت میں پہنچنے کے بعد رکاوٹیں ختم ہو گئیں، یعنی شیطان نہیں ہے، ابلیس نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ابلیس نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، نفس امارہ نہیں ہے، اب ایگزیکیوٹ نہیں کر رہا۔ تو ایک انسان جس تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر معرفت کے زینے طے کر سکتا تھا، وہاں پر اس سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ معرفت کے زینے طے کرے گا۔ مگر جب وہ تیزی کے ساتھ طے کرے گا تو اس کے باوجود کوئی ایسا لمحہ ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ اب مزید معرفت کا امکان نہیں۔ ہم اس خدا کی بات کر رہے ہیں کہ جو محدود نہیں ہے۔ جب وہ محدود نہیں ہے تو اس کی معرفت کا کوئی نقطہ آخر قابل تصور نہیں، وہ لامحدود ہے۔ لہٰذا جنت میں بھی سفر معرفت انسان کا جاری و ساری رہے گا۔